ایک بات، ایک نمبر، ایک گھڑی، ایک واقعہ، ایک حادثہ، یہ ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا کرتا ہے زندگی کے اندر۔ تو اللہ سے ہمیشہ نیت یہ کر کے بیٹھنی چاہیے کہ پیارے اللہ کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک چیز ایسی سنا دیجئے کہ اللہ زندگی ہو گئی، میرے پیارے رب زندگی ہو گئی، میری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ تو نیت کر کے ہمیشہ بیٹھنی چاہیے۔ الحمدللہ میں بھی نیت کر کے بیٹھا کہ پیارے اللہ کچھ بات کہنی ہے، کوئی بات کہلائیے جس سے مجھے بھی نفع ہو، سننے والوں کو بھی نفع، سنانے والے کو بھی نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ سنانے والے کا دل سننے والوں کے کانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میرا دل میرے منہ سے ایک بالش کے فاصلے پر ہے، تو مجھے اپنے دل کے بند دروازوں پر دستک دینی چاہیے، پہلے تو اس کی نیت کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ہم نیتیں کریں، ہر عمل، کوئی عمل بغیر نیت کے نہ کریں۔ اچھا، کچھ نیتیں تو وہ ہیں جو فرض ہوتی ہیں، مثلا فجر کی نماز پڑھی، اس میں آپ کوئی دوسری نیت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایڈیشنل ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری نیتوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے، ایک دو نیتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نیتیں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ غسل خانے میں آپ غسل کے لیے گئے، نیت کوئی نہیں، اجر بھی کوئی نہیں، اجر بھی کوئی نہیں، بس ایک عادت ہے کہ پانی بہاتے ہیں، صابن سے ملتے ہیں، تولیہ استعمال کرتے ہیں، باہر نکل کے آ جاتے ہیں کپڑے پہن کر، تو یہ عادت ہے۔ اس کو اگر عبادت بنانا ہے تو نیت کریں۔ معلوم ہے عادت کو عبادت بنانے کے لیے نیت کا دخل ہے۔ نیت کریں پیارے اللہ غسل کرنے جا رہا ہوں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ پھوٹ رہا ہے، بدبو ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، پاس میں کھڑے ہونے والوں کو تکلیف ہوگی اور ایذائے مسلم حرام ہے، تو پیارے اللہ غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایذائے مسلم کا ارتکاب نہ کروں۔ ایک نیت ہوئی۔ دوسری نیت، پیارے اللہ جب عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو بیوی بچے تو خاص مسلمان ہیں، یہ تو میرے گھر کے ہیں جی، تو ان کو راحت دینا کتنا ثواب کا باعث ہوگا۔ یا اللہ میری بیوی میرے پاس بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی نیت کر لی۔ تیسری نیت، پیارے اللہ جس وطن میں رہتا ہوں یہاں برادران وطن بھی رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی ہیں، صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلوں گا تو کوئی مجھے دیکھے گا تو کہے گا کہ یار میاں لوگ تو بڑے جگمگ جگمگ رہتے ہیں، لہکتے مہکتے رہتے ہیں، تو اسلام کی تعریف ہو جائے گی، خاموشی کے ساتھ اسلام کی تعریف ہو جائے گی میرے اس عمل کے ذریعے سے۔ اب نیتیں کی آپ نے تین، صابن اتنا ہی خرچ ہوگا جتنا روزانہ ہوتا تھا، تولیہ ایک ہی استعمال ہوگا، پانی اتنا ہی استعمال ہوگا جتنا روز ہوتا تھا، لیکن اجر ملے گا تین نیت کا۔ اب روزانہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، ایک مرتبہ نیت بنا لیں اور اس کے بعد ہر مرتبہ اس کا استحضار کر لیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی یاد نہ آئے، کچھ بھی نیت سمجھ میں نہ آئے، تو یہ سوچنا کہ وہ جو گجرات کے ایک مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے جو نیتیں بتائی تھی پیارے اللہ، میں تو اور بھی بہت سی نیتیں کرتا ہوں، وہ ان تمام نیت کا ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو دیکھو ایک عمل یہ ہوا، ایک نوجوان بچہ ہے، جم میں جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، مسل ڈیولپ کرتا ہے جی، نیت پوچھو کچھ بھی نہیں، نیت کچھ بھی نہیں، اس پر کوئی اجر نہیں، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، اتنی مقویات استعمال کر رہا ہے، اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کوئی نہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو حرام نیت ہوتی ہے۔ مثلا نوجوان لڑکیاں دیکھیں گی فدا ہو جائیں گے، حالانکہ کسی کو فرصت نہیں ہے دیکھنے کی، سب اپنے اپنے کام میں لگے، حرام نیت۔ لیکن اگر کاش کی اچھی نیت کرتا اور یہ نیت کرتا کہ پیارے اللہ ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ قوی مومن کہ آپ کے ہاں فضیلت ہے، میں قوی مومن بننا چاہتا ہوں، ایک یہ پائیدار نیت ہوئی۔ دوسری نیت، پیارے اللہ اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں، نشاط ہوگا، صحت ہوگی، پیدل حج کروں گا، پیدل حج کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری نیت، پیارے اللہ اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں جی، کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو اس کا پنجہ موڑ دوں گا، ظالم کو ظلم سے روکوں گا، مظلوم کو ظلم سے بچاؤں گا۔ تین نیت ہوئی۔ مثلا اور بھی بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ جم میں جانا، ایکسرسائز کرنا، یہ کار ثواب، کار عبادت ہوا، یہ عبادت بن گیا، یہ نیتوں کی کرشمہ سازی ہوئی۔ تو معلوم ہوا ہم جو ہے نیتوں کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کریں، ایک ایک عمل جو ہے ہم نیت کے مطابق کریں۔ دیکھیے ہم چپل ہمیشہ پہنتے ہیں، لیکن چپل پہننا کوئی ثواب کا کام نہیں، عادت ہے ہماری، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر دائیں پیر میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے، استحضار کے ساتھ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جب تک پیروں میں چپل رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کپڑے پہننے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں، چاہے دائیں میں پہن لیں چاہے بائیں میں پہن لیں،
لیکن اگر دائیں میں اس نیت سے پہنے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بائیں میں بعد میں پہنے، جب تک جسم پر یہ کپڑا یہ پوشاک سجی رہے گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ ایسے ہی نکالتے وقت کی سنت پر عمل کریں، بائیں سے پہلے دائیں سے بعد میں، جب تک یہ کھوٹی پہ لٹکا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ غرض یہ دوستو، اس امت کی اگرچہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیارے اللہ نے ایسے ایسے گر اس امت کو بتائے ہیں۔ جی، خیر العمل کیا کہتے ہیں، مومن کا عمل کئی مرتبہ، مومن کی نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت کئی مرتبہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل میں تو پیسے بھی چاہیے اور ہمت بھی چاہیے، اور اس عمل میں کرتے کرتے نیت کی خرابی بھی آ جاتی ہے، کئی مرتبہ ریاکاری آ جاتی ہے، کبر آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، وہ سارے کے سارے عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ جی، حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر آٹا خرچ کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر دیں گے۔ کہے گا پیارے اللہ اتنا آٹا تو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، خرچ تو دور کی بات ہے، یہ کہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ کہا یاد کرو علاقے میں قحط سالی تھی، ایک ٹیلے کے پاس سے تم گزر رہے تھے، تم نے نیت یہ کی تھی کہ اللہ اگر اتنا آٹا میرے پاس ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا، آپ کے راستے میں خرچ کر دیتا، غریبوں میں تقسیم کر دیتا، نیت کی تھی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو نیت المومن خیر من عملی، اگر آٹا ہوتا تو نہ جانے کتنا کبر ہوتا، اگر آٹا ہوتا تو دیتے ہوئے کتنی ریاکاری ہوتی، اگر آٹا ہوتا لینے والے آتے نہ جانے کتنوں کے دل توڑ کے بھگا دیتا، غصہ کرتا، تو عمل میں بہت سی خرابی آتی۔ یہاں صرف نیت کی اس نے، اور کئی مرتبہ نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔